بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رحمة للعالمين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. حضرات، اس وقت 4 باتیں بیان کی جائیں گی. یہ چاروں باتیں آئندہ غور کرنے کے لیے ہیں، اور جتنا ان پر غور کرتے رہیں گے اور غور کرنے کے بعد جو تصورات ذہن میں ابھریں گے، جو خیالات پیدا ہوں گے، ان پر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ضرور فائدہ ہوگا. وہ 4 باتیں کوئی عقلی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ان 4 باتوں کے پیچھے قرآن، حدیث، صحابہ کے ارشادات اور امت کے تمام بڑے طبقات کی تعلیمات ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا خلاصہ ان 4 باتوں میں آ جائے گا. ان 4 باتوں میں سے 2 باتیں ہمارے اپنے اختیار کی ہیں، بلکہ 3 باتیں ہماری اختیار کی ہیں، اور ایک بات ہماری اختیار کی نہیں ہے لیکن وہ ہمیں ملی ہوئی ہے. ان 4 باتوں میں سے پہلی بات، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور جب اس بات پر غور کریں گے اور سوچنے لگیں گے کہ اللہ نے ہم کو کیا کیا دیا ہے، تو باہر کی معلومات سے پہلے اندر سے خیالات ابھریں گے کہ اللہ نے ایک سب سے بڑی نعمت ہم کو ایمان عطا کیا، اور اس طرح عطا کیا کہ ایمان والے کے گھر میں ہم کو پیدا کیا. اس ایمان کے پانے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی سفر نہیں کرنا پڑا، کوئی مشکل نہیں جھیلنی پڑی، کوئی ظلم نہیں سہنا پڑا، کہیں جواب سوال نہیں کرنا پڑا. وہ سب کچھ کہ جو اس شخص کو کرنا پڑتا ہے جو کسی اور ماحول سے نکل کر ایمان کی طرف آئے، اس کو جو سب کچھ کرنا پڑتا ہے وہ سب کچھ ہمیں اس لیے نہیں کرنا پڑا کہ اللہ نے ہم کو ایمان کے گھر میں پیدا کیا، ایمان کی دولت گھر میں مل گئی. تو پہلی نعمت جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، ہماری درخواست کے بغیر، ہمارے مطالبے کے بغیر، ہماری چوائس کے بغیر، ہماری ڈیمانڈ کے بغیر، وہ نعمت ایمان ہے. اس کے بعد جو باقی نعمتیں ہم کو ملی ہیں ان میں سے ایک ایک پر غور کریں گے، لیکن غور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اپوزٹ سائڈ یہ بھی دیکھنا چاہیے. اپوزٹ سائڈ دیکھنے کے معنی کیا ہے کہ ہمیں اگر روزگار ہے تو ان کو دیکھیں جو بے روزگار ہیں، ہمیں اگر اولاد ہے تو ان کو دیکھیں جو بے اولاد ہیں، ہم اگر جسمانی اور دماغی، فزیکلی اور مینٹلی فٹ ہیں تو ان کو دیکھیں جو انفٹ ہیں، ہمارے پاس اگر مکان ہے تو ان کو دیکھیں جو بے گھر ہیں، ہم کو اگر اولاد ملی ہے تو ان کو دیکھیں جو بے اولاد ہیں، ہم کو اگر طرح طرح کے آسرے اور سہارے ہیں ان کو دیکھیں جو بے آسرا اور بے سہارا ہیں. تو غیر ایمان والوں کو دیکھ کر کے اپنی ایمان، بیماروں کو دیکھ کر کے اپنی صحت، بے اولادوں کو دیکھ کر کے اپنی اولاد کی نعمت کا احساس پیدا ہو جائے، بے گھر لوگوں کو دیکھ کر کے اپنے گھر کی عظمت ذہن میں آ جائے، بے گھر لوگوں کے ذہن میں رہ کر اپنے گھر کی عظمت آ جائے. جن کے پاس نہیں ہے ان کو سوچ کر، ان کو دیکھ کر پھر اپنے پاس ہونے کا احساس. نابیناؤں کو دیکھ کر غور کیا جائے کہ ہم بینا ہیں، بہروں کو سن کر کے ہم سمجھیں کہ ہم تو بہرے نہیں ہیں، گونگوں کو دیکھ کر کے ہم سمجھیں کہ ہم بولنے والے ہیں، ہم گونگے نہیں ہیں. تو اس طرح سے ان گنت نعمتوں کا احساس ہو جائے گا جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی. اور اس میں اگر کوئی ایسا فرق بھی سامنے آ گیا جس کے پاس نعمت تھی اور چھن گئی، آنکھیں ٹھیک تھی، لائٹ ختم ہو گئی، کان ٹھیک تھے، بہرا پن آ گیا، اور ایسا بہرا پن آ گیا کہ سنتا ہی نہیں ہے، اور ڈاکٹر نے بے علاج کر دیا.
صحت مند تھے، صحت گر گئی، لا علاج بیماری کا شکار ہو گئے، اس کو دیکھ کر، سن کر، سوچ کر پھر سوچا ہم تو محفوظ ہیں۔ تو اس طرح سے نعمتوں کو سوچتے رہنا ہے، اور سوچتے سوچتے پھر ایک حقیقت سامنے آ جائے گی کہ اللہ نے ہم کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایمان، صحت، دولت، تعلیم، عہدہ، کھانے پینے، اولادیں، گھر، فیسلٹیز، خوشیاں، نمازیں، روزہ، عمرے، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی عمدہ چیزیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے لا علاج بیماریوں سے محفوظ، کبھی بھوکا نہیں رہنا پڑا، پیاسا نہیں رہنا پڑا، بھکاری نہیں بنے، آوارہ نہیں ہوئے، ایسی جگہ زندگی گزارنے کی مجبوری نہیں پڑی جہاں نہ جانے کیا کیا ہوتا۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، یہ حق ہے، سچائی ہے، صداقت ہے۔ جیسے اس کے اس وقت دن ہونے کا یقین ہے، ایسے یہ بات بھی یقینی ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ایمان حاصل ہے، انکار کیسے کریں گے؟ صحت حاصل ہے، انکار کیسے کریں گے؟ اولادیں گھروں میں انکار کیسے کریں گے؟ کھانے پینے میسر، انکار کیسے کریں گے؟ کھاتے کھاتے اتنا تھک چکے ہیں کہ اب کھانے کی ہمت نہیں رہی، انکار کیسے کریں گے؟ گاڑیاں ہیں، انکار کیسے کریں گے؟ مکان ہیں، فیسلٹیز کے ساتھ مکان ہیں، انکار کیسے کریں گے؟ تو ساری نعمتیں وہ ہیں جو ہمیں حاصل ہیں اور انگنت ہیں، تو نعمتیں بے شمار، یہ پہلی بات ہے۔ اس پر جتنا غور کرتے رہیں گے، جتنا سوچتے رہیں گے، ہمارا دل اس حقیقت کو تسلیم کرے گا، اور تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ جتنا یہ حقیقت ذہن میں اترے گی اتنا ہی زیادہ اس کے اثرات آئیں گے، اور اثرات آئیں گے تو اس کے بعد دوسری چیز لازم ہو جاتی ہے، وہ ہے شکر۔ نعمتیں بے شمار ہیں، لہذا شکر بھی بے شمار ہونا چاہیے۔ ایمان کی نعمت ملنے پر شکر، صحت کی نعمت ملنے پر شکر، گھر کی نعمت ملنے پر شکر، تعلیم ملی، عہدہ ملا، تو جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے اتنا کم۔ تو پہلا بے شمار وہ ہے اللہ کی طرف سے عطا شدہ، اور دوسرا بے شمار یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے زبان پر بھی کبھی شکر نہ آئے، جیسا کہ بے شمار لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ ساری نعمتوں سے فائدے اٹھا رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کڑا دوہا دوہا۔ کسی سے پوچھیں گے کیا حال ہے، تو کڑا دوہا دوہا نکال رہے ہیں جناب دن دن۔ بھائی ساری نعمتیں حاصل ہیں، اب کیوں کہتے ہو دن دن نکال رہے ہیں؟ اب کہو نا شکر اللہ کا، خوشی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ تو اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد پھر انداز وہ اختیار کرنا جیسے ہمیں کچھ ملا ہی نہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم کیا یاد رکھیں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ مرزا غالب نے کہا ہے نا، زندگی گزر رہی ہے اس حال میں غالب، ہم کیا یاد رکھیں گے خدا رکھتے تھے۔ تو غالب ساری نعمتوں سے فائدے اٹھا رہے ہیں، پھر بھی کہیں گے ہم کو کیا، ہمارا خدا ہے یا نہیں۔ نعمتیں بے شمار، لہذا شکر بھی بے شمار۔ جناب کھانا میسر ہوا، شکر، کھایا جا سکا، شکر، ڈائجسٹ ہو گیا، شکر، اور ڈائجسٹ ہونے کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ اگلا مرحلہ بھی ہو گیا تو شکر۔ اور ان میں سے ایک چیز اگر کم ہو جائے گی تو پھر پتہ چلے گا، کھانا نہ ملے، کھا نہ سکیں، کھا سکیں لیکن ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے، ڈائجسٹ ہو گیا لیکن بعد میں قضاء حاجت نہیں کر پا رہے ہیں، قبض ہو گیا، تب پتہ چلے گا۔ پیاس لگ گئی، شکر، پانی مل گیا، شکر، پی سکے، شکر، پانی پینے کے بعد پیاس بجھ گئی، اس پہ بھی شکر۔ کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پانی پیتے رہیں گے، بالٹیوں کے بقدر پیتے رہیں گے اور پیاس نہیں بجھے گی۔ ایک بیماری وہ بھی ہے، ایک بیماری وہ بھی ہے کہ جناب پانی پی کر تھک گئے، ساری باڈی پانی سے بھر گئی، گلے تک پانی آ گیا لیکن پیاس نہیں بجھ رہی ہے۔ ایک بیماری وہ بھی ہے، ہماری کتابوں میں اس کو کہتے ہیں مرض استسقاء۔ آج کے میڈیکل سائنس میں کیا کہتے ہیں یہ ڈاکٹر بتائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر موجود ہوں گے وہ جانتے ہیں اس بیماری کو کیا کہتے ہیں، جس میں پانی پی کر کے بھی تھک جائیں گے، پیاس نہیں بجھتی ہے۔ میں نے ایک ایسے بیمار کو دیکھا بھی ہے جس کو بالٹیوں کے بغیر پانی پلاتے تھے لیکن پیاس نہیں بجھتی تھی، اور اس پیاس نہ بجھنے کی وجہ سے زیادہ پانی پی رہے تھے۔ اس کی دوسری پریشانی یہ ہوتی تھی کہ بس ہر 10 منٹ کے بعد باتھ روم پہنچنا ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار، یہاں سے ان نعمتوں پر شکر بھی بے شمار ہونا چاہیے۔ ہو گیا دو بے شمار، پہلا بے شمار اللہ کا دیا ہوا، دوسرا بے شمار ہمارے اپنے ہاتھ کی چیز۔ یہ دوسرا بے شمار جتنا زیادہ ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ خوش،
کہ میرے بندوں نے میری نعمتوں کی قدر کی اور شکر کر رہے ہیں. اور جب بندہ نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ گلا کرتے ہیں اور عجیب انداز سے گلا کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں قلیلا ما تشکرون افلا تشکرون لعلکم تشکرون, تم بہت کم شکر گزار ہو. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم شکر کرو. کتنے کم شکر کرتے ہو تم. یاد رکھو نا, میں نے جو نعمتیں تمہیں دی ان کو یاد رکھو, شکر پڑھو. وما بکم من نعمت فمن اللہ, جو نعمتیں تمہیں میسر ہے وہ میری دی ہوئی ہیں. فرما رہے ہیں یا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ, ایمان والو یاد کرو نا میں نے کیا کیا نعمتیں تمہیں دی ہیں. اور دوسرے انسانوں کو کہتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ, اے انسانوں تم سوچو میں نے کیا کیا دیا تمہیں. پھر فرماتے ہیں گلے کے ساتھ قلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں بہت کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں. کبھی فرمایا ان الانسان لربہ لکنود, یہ انسان اپنے رب کا کتنا ناشکر ہے. یہ احساسات جب ابھریں گے تو اس کے بعد پھر زبان پر دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی ہے خدا ہے کہیں یا نہیں, خدا نے ہمیں کیا دیا, یہ آ ہی نہیں سکتا جب اس پیٹرن کو سوچیں گے. اور اصلی پیٹرن یہی ہے, ورنہ ساری نعمتیں پانے کے بعد انسان کہتا ہے کہاں ہے خدا. ایک ذرا سی پریشانی آ گئی تو اللہ کی ذات کا انکار کر دیا. ہزاروں نعمتیں حاصل ہیں وہ نعمتوں کو نہیں سوچیں گے, ایک پریشانی آ گئی خدا کا انکار کر دیں گے, اللہ کے رحم ہونے کا انکار کر دیں گے. تو پہلی قیمتی چیز جو اس کو سوچنا ہے وہ ہے اللہ کے نعمتوں کو سوچتے رہنا. ایک صاحب نے مجھے کہا میں بہت شکر گزار ہوں. میں نے کہا شکر گزار ہونا چاہیے کس بات پر؟ کہنے لگے میری اولاد فرما بردار ہے. میں نے کہا بہت اچھا. پھر آگے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے پڑوس میں دیکھتا ہوں میرے دوست میرے پڑوسی کی اولاد کیسے باپ کو ستا رہی ہے, ان کو دیکھ کر شکر پڑتا ہوں. کس نعمت پر اس کا خیال گیا؟ اللہ کی نعمتیں بے شمار, لہذا ہمارا شکر بھی بے شمار ہونا چاہیے. جناب نیند آ گئی شکر پڑھیں, سمجھ میں تب آئے گا جب 50 ٹیبلٹیں کھا کر پھر بھی نیند نہیں آئے گی. باتھ روم جا سکے شکر گزار رہنا چاہیے, سمجھ میں تب آئے گا جب قبض ہوتا ہے, اور جب پیشاب بند ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے. دوائی کھا سکے شکر گزار رہنا ہے, ان کو دیکھیں جو دوائی کھا ہی نہیں سکتے ہیں, یا تو پیسہ ہی نہیں ہے یا دوائی اویلیبل نہیں ہے یا دوائی کے سائڈ افیکٹ اتنا خطرناک ہے کہ کھا ہی نہیں سکتے. تو اللہ کی نعمتیں بے شمار اور ساتھ میں ہمارا شکر بھی بے شمار ہونا چاہیے. کوئی دوسری بات. تیسری بات, ہماری غلطیاں, ہماری کوتاہیاں, ہمارے گناہ, اللہ کے حکموں کو توڑنے کا مزاج بے شمار, اتنا بے شمار کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. ہماری آنکھوں نے اب تک کتنی مرتبہ وہ دیکھا ہوگا جس کو دیکھنے سے آنکھ دینے والے نے منع کیا تھا. ہماری زبان سے کتنی مرتبہ وہ نکلا ہوگا جس کے متعلق زبان دینے والے نے کہا تھا یہ نہیں بولنا. ہمارے کانوں نے کتنی مرتبہ وہ سنا ہوگا جس کے متعلق کان دینے والے نے کہا تھا یہ نہیں سننا. ہمارے دماغ نے کتنی مرتبہ وہ سوچا ہوگا جس کے سوچنے سے اس نے منع کیا تھا جس نے یہ دماغ دیا تھا. ہم نے اپنی میموری کو کتنی مرتبہ ڈسٹ بین بنایا کہ اس میموری نے وہ چیزیں بھری جو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس دماغ میں وہ چیز بھری جو چیز ہمیں نہیں بھرنی چاہیے تھی. کیا چیز بھرنی چاہیے نہیں تھی؟ سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں. فرض کیجئے بڑے شوق کے ساتھ کسی نے گانے سنے, میوزک سنا اور یہ فیڈ ہو گیا. اب جب دن بھر سوچا ہے تو بار بار دماغ میں وہی گھومے گا. ہم نے کسی کو دیکھا اور اس کی شکل دماغ میں فیڈ ہو گئی, اب بار بار اس کی شکل کو سوچ رہے ہیں اور سوچتے سوچتے مزہ اٹھا رہے ہیں. تو ہم نے اپنے دماغ کو ڈسٹ بن بنایا. ہم نے اپنے دماغ میں گانے بھرے, گالیاں بھری, غصہ بھرا, جذبات بھرے, نفسانی خواہشات بھری, برے ارادے بھرے, اور ان کے ساتھ ہم جی رہے ہیں, سوچتے ہیں, سنتے ہیں, بولتے ہیں, تذکرہ کرتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں. اس کا مطلب ہم نے اپنے دماغ کو ڈسٹ بین بنایا. دماغ دینے والے نے کہا تھا میں تمہیں بہت قیمتی چیز دے رہا ہوں, اس کو ڈسٹ بین مت بنانا, لیکن ہم نے بنایا ہوگا.
کماتے ہوئے نہ جانے کتنی مرتبہ کیا کیا غلطیاں ہوئی ہوں گی، گھر میں، دفتر میں، دکان پر، مزدوری میں، کھیت میں، باغ میں، کمپنی میں، انڈسٹری میں، کہاں کہاں کیسے کیسے غلط طریقے سے پیسے کمائے ہوں گے، کوئی شمار نہیں، کہاں کہاں پیسے غلط جگہ خرچ کیے ہوں گے، کوئی شمار نہیں، تو ہمارے گناہ بے شمار۔ جیسے اللہ کی نعمتیں بے شمار، اسی طرح سے ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہمارے جرائم، ہماری معصیتیں، ہماری خطائیں، وہ بھی بے شمار ہیں۔ وہاں تو شمار میں ہوں گے، وہاں تو فائل بنی ہوگی، اور وہاں ہر دن کا پیج تیار ہوتا ہوگا کہ آج کی دن یہ ہوا، آج یہ ہوا، وہاں تو فائل بنی ہوگی، لیکن ہمارے یہاں تو اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو جیسے نعمتیں بے شمار ہیں، ایسی خطائیں بھی بے شمار ہیں۔ ان خطاؤں کے بے شمار کے بعد چوتھی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ ہے معافیاں بے شمار۔ اگر نعمتیں بے شمار ہیں اور اگر نہیں یقیناً بے شمار ہیں، تو اس کے ساتھ ہی شکر بھی بے شمار ہونا چاہیے، اور خطائیں بے شمار ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، تو ہماری معافیاں بھی بے شمار ہونی چاہیے۔ اور جب خطاؤں کے بے شمار ہونے کے ساتھ معافیاں بے شمار ہو جائیں گی، تو اللہ وہاں سے جواب میں فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفس الرحمہ، تمہارے اللہ نے اپنے ذمہ لازم کیا ہے۔ لازم کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کہتے ہیں میں نے لکھ کے رکھا ہے، میں نے آرڈر کر رکھا ہے۔ یہ آرڈر کا لفظ تو ترجمہ کرنا مجھ سے سمجھانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے میں نے طے کیا ہے، اگلی بات، لیکن یہ نہیں کہا میں نے طے کیا، کہا کاتابہ تہون خدائن آرڈر کرمت لکھت، تمہارے اللہ نے لکھ کے رکھا ہے اپنی ذات پر، اور رحم کرنا بندوں پر، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور تمہارے رب نے اپنی ذات پر لازم کیا ہے رحمت کرنا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی ذات عالی کے بارے میں فرمایا ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا، یقیناً کوئی نہیں کرتا، یقیناً کوئی نہیں کرتا۔ باپ بہت شفیق ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے۔ ماں بہت قربانیاں دینے والی ہوتی ہے، قربانیاں دینے والی نہیں، وہ تو دن میں 50 مرتبہ کہتی ہے میری جان تجھ پر قربان، میرا بیٹا، میرا چاند، میری جان، بلا گئے بلائی، بلا گئے رچھا بھی بوندائے زو بکارے کیا تھا۔ وہی ماں جب بار بار دیکھتی ہے بیٹا غلطی کر رہا ہے، وہی ماں کہتی ہے کاش تو اسی دن مرا ہوتا جس دن پیدا ہوا ہوتا، کاش تو میرے پیٹ میں نہ رہا ہوتا، کاش تجھے یہ ہو جائے، تجھے یہ ہو جائے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بعض دفعہ ماں بدکلامی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہیں یہ ہو جائے، تمہیں کینسر ہو جائے، تمہیں مر جاؤ کہیں، تمہیں 68 کو کوئی کینسر، کوئی کیا تھا، اے لعنت وسے لعنت، یہ سارا ہماری ماں بولتی ہے۔ گویا ماں بھی ایک جگہ جا کر ریئیکٹ کرتی ہے، لیکن اللہ ہم ماں کی نافرمانی 5-7 مرتبہ کریں گے وہ غصے آ جائے گی، ماں کے باپ کی نافرمانی چند مرتبہ کریں گے وہ جلال میں آ جائے گا، لیکن اللہ ہیں اتنا برداشت، اتنا صبر کہ زندگی ہوگی دیکھتے ہوئے، آنکھیں میری مرضی کے خلاف، کان میری مرضی کے خلاف، زبانیں میری مرضی کے خلاف، جو میں نے آرڈر کیا ان کو رونتے گئے، جس کو میں نے منع کیا اس کو کرتے گئے، پھر بھی اللہ کہتے ہیں میں اللہ ہوں، میں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ جب چاہوں گا سزا دوں گا تو تم جھیل نہیں سکتے۔ بلکہ اس پر بھی معافی مانگنی چاہیے، یا اللہ آپ نے پکڑ نہیں کی، اس پر بھی معافی، اس پر بھی شکر کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے پکڑ نہیں کی، یہ بھی تو آپ کا احسان ہی ہے، میرے جرائم ہیں، آپ پکڑ کر سکتے تھے، آپ نے پکڑ نہیں کی، یہ بھی تو آپ کا احسان ہے، میں اس پر بھی شکر گزار ہوں۔ تو 4 باتیں ہو گئی، اللہ کی نعمتیں بے شمار، تو ہمارا شکر بھی بے شمار ہونا چاہیے، ہماری خطائیں بے شمار، تو ہماری معافیاں بھی بے شمار ہونی چاہیے، اور جو معافیاں بے شمار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں ربک الغفور ذو الرحمہ، تیرا رب بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو تم نے کتنے گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا، مجھ سے مایوس مت ہونا، برحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وانی لغفار لمن تاب، میں معاف کرنے والا ہوں ان تمام کو جو توبہ کریں گے۔ بلکہ ایک جگہ تو انداز عجیب اختیار کیا اللہ تعالیٰ شانہ نے، اس انداز کو سمجھنا آسان نہیں ہے، انداز کو سمجھنا آسان نہیں ہے، وہ سمجھ میں کبھی آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا ہے، کیونکہ گفتگو جو ہے
وہ کبھی الفاظ کے پیچھے جذبات ہوتے ہیں، اور اس گفتگو میں انداز کیسا ہوتا ہے، انداز کیسا ہوتا ہے، اس انداز کو سمجھنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ماں جب کہتی ہے وہ گبرا بلا گئے بلائی، یہ الفاظ تو کوئی بھی بول سکتا ہے، لیکن ان لفظوں کے پیچھے جو جذبات ہیں وہ جذبات ماں کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی سے، نبی عبادی، میرے بندوں کو اطلاع کر دیجئے، میرے بندوں کو باخبر کر دیجئے، خصوصاً خاص طور پر اگر وہ مایوسی اور پریشانی کے عالم میں ہوں گے تو ان کو بتا دیجئے، نبی عبادی، میرے بندوں کو باخبر کر دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں ہی معاف کرنے والا ہوں، بے شک میں ہی یقیناً معاف کرنے والا ہوں۔ یہ جو دو چار لفظ میں تاکید کے لیے بول رہا ہوں، یہ اصل میں عربی میں جملہ اسی طرح سے ہے، ان بے شک، نی میں، انا میں ہی، الغفور یقیناً معاف کرنے والا اور بہت معاف کرنے والا، اور رحیم۔ اتنی ساری چیزوں کا ترجمہ دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ انداز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کو باخبر کر دیجئے، خطاب کر رہے ہیں اللہ کے نبی سے، انی بے شک میں ہی معاف کرنے والا ہوں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک سے میں پوچھوں گا میں نے کیا کیا نعمتیں دی تھی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا، تیرے رب کی قسم، فَوَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ایک سے میں پوچھوں گا کیا کیا کر کے آئے ہو۔ بس بات ختم ہو رہی ہے، اللہ کے نعمتیں بے شمار، تو ہمارا شکر بھی بے شمار ہونا چاہیے، ہماری خطائیں بے شمار، تو ہماری توبائیں بھی بے شمار ہونی چاہیے۔ یہ چار چیزیں نصیب ہو گئی، پہلی چیز نصیب ہے، تیسری چیز سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، دوسری چیز ہماری اختیار میں ہے، چوتھی چیز بھی ہماری اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ہو اس مختصر گفتگو کو ہمارے لیے میسیج بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔